میں آپ کو 100% اطمینان میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے اطمینان سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران سیف ہے. اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ وہ خیریت سے بھی ہے. اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں, اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ کس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ کس شہر میں ہے, یہ بھی میں اللہ کے بھروسے پہ پورا اللہ کا حاضر ناظر جان کے آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے. اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بالکل بھی انڈر ایبسولوٹلی نو سرکمسٹانسز وٹس ایور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوتا وہ پبلکلی کوٹ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ عمران کے اور اس کی فیملی کے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. پبلکلی جو ہے وہ پبلک انسٹیٹیوشنز ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جب کوئی آپ ذرا سی بھی معمولی سی بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کسی جگہ پہ آ جائے تو they take even seconds to change their policy, to change all the track and strategies. تو ہمارے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ایکسیس ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہوئی ہے. انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے I can honestly I can take myself under oath and I can tell you کہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ so far انشاءاللہ his custody is safe and انشاءاللہ he will be well. اور آپ نے فکر نہیں کرنی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری خاص مدد فرمائیں گے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ سویلین سائڈ پہ کس کی ضد ہے, اور سویلین انسٹیٹیوشن کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ہے, کب ہے, کیوں ہے. ہزار ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے 1 سال میں ہوئی ہیں مختلف شہروں میں, جو اوپر اللہ کے بعد صرف مجھے یا عمران کو پتہ ہے, اور ہم بہت چیزوں سے گزرے ہیں. یہ چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آ سکتی, ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے افیئرز جو ہیں جب تک کہ وہ پبلک ڈومین میں آٹومیٹکلی نہ آ جائے کسی لیگل فریم ورک ریفرنس میں اور وہ پبلک ہو جائے تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس طرح کے افیئرز جو ہیں وہ پبلک میں نہ آتے ہیں, نہ آنے چاہیے. بٹ ٹرسٹ می انشاءاللہ بارک و تعالیٰ we are all handling very well. Azhar bhai jonsa is fully there. Our entire office is there. We through our combined efforts we will be making sure کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سرخرو کرے. ہمیں اس سے زیادہ اس کی ویلفیئر سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عزیز نہیں ہے. تو اس وقت تک جتنی پروسیڈنگ چلی ہیں پولیس اٹ سیلف اور جیل پولیس they are now being entrapped in their own statements. جو غلط بیانیاں اور مس ریپرزنٹیشن پہ در پہ پچھلے 5-6 دن سے وہ کر رہے ہیں اس میں وہ ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں. let them do whatever they are doing. let them take their best shot. let them place everything on the record of the court. let them show anything and everything. جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو ٹرسٹ می اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے. یہ 10 دن پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے 8-9 دن پہلے شروع ہوا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ پچھلے 3-4 مہینے پر محیط ہے, جس کے سارے ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں. اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک مرتبہ پولیس ذرا عدالت کے سامنے اور پوری پبلک کے سامنے جو ہے وہ جو اس وقت تک یہ ڈرامہ کر رہے ہیں ان کو ڈرامے کو کر لینے دیں. میں آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور ادروائز ایویڈنس بھی جو ہے وہ 4-5 نوعیت کا وہ لے آؤں گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اس کی ویل بینگ اور اس کی لائف سیکورٹی جو ہے that is more supreme and that is more important than anything anybody would consider at any point in time. Rest is all procedure. We are very very professionally trained lawyers looking after this transaction. We have handled hundreds of such cases, thousands other such cases, such scenarios. ہر چیز کا ہر حالات میں ایک جیسا حال قانونی موجود نہیں ہوتا. ہر چیز کے ایک اپنے سرکمسٹانسز میں ایک سرٹن قسم کی جو سا ہے ایگزسٹنگ سچویشن جو ہوتی ہے اس میں اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروسیجرل, اس میں ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے. ہر ٹرانزیکشن نے اپنا وقت لینا ہے. اور یہ عمران میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ نارمل کیس نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک نارمل جرنلسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے ملک کے تمام جرنلسٹ آنریبل ہیں,
اللہ تعالیٰ نے عمران کو جس مقام پہ عزت دی ہے اس کا ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. اور عمران کا کیس پلیز اٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے ویری ویری اسپیشل کیس آن دا بیسس کہ پوری 1 سے 1.5 سال کی بٹر ہسٹری ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کے بعد پورے ملک میں صرف ایک ایسا صحافی اس وقت زندہ ہے جس کو اس میسو لیول پہ پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ لیول پہ اتنا سیریسلی وکٹمائز کیا گیا ہے جس کی کوئی مثال جو سا ہے وہ نہیں ملتی. یعنی کہ میسو لیول پہ جتنے ممکنہ طور پر مقدمات، سزائے موت کے مقدمات، بغاوت کے اور ہر قسم کے گھٹیا قسم کے جو غلط سے غلط بدنیتی پر مبنی مقدمات درج کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں. بار بار اس کو ایئرپورٹ پہ جو سا روکا گیا، بار بار اس کے لیے اس کے والد صاحب کو وکٹمائز کیا گیا، اینٹی کرپشن کی انکوائریز جو سا کھولی گئی، ٹیکسیشن کے کیسز کھولے گئے. کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا؟ ہی از دی اونلی ون آف اٹس اون کائنڈ ان سچ لائک سینیریوز، جس کا بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو بار بار جو ہے اس طرح کے معاملات سے سرخرو کیا. تو یہ جو بار بار اس طریقے سے اس طرح کے جو پچھلے 1-2 سال میں اس طریقے سے اس کا سرخرو ہونا ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ پسند ہے. لیکن چند ایک اداروں میں پبلک آفیسز میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سختی سے جو ہے ناقابل قبول ہے. So there is a complete motivation behind it. There is a complete pattern of such victimization that is available in Imran's case. یہ وہ صحافی نہیں ہے جس کو کسی نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں پک اپ کر لیا. There is a great amount of history that is developed already. اس طرح کے circumstances میں this transaction has its own particular requirements. اس میں اس کی میں بار بار صرف ایک ہی چیز پہ جو ہے emphasize کر رہا ہوں، سیفٹی اور ویل بینگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ریسٹ از آل امپورٹنٹ بٹ سیکنڈری ان نیچر. جتنے دن گزر گئے ہیں انشاءاللہ کوشش ہے جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سرخرو کرے گا. جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جو ہے وہ آئے گا کورٹ کے سامنے. کیٹیگوریکلی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں کہ اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے. دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ عدالت کے سامنے ہماری بونا فائڈی آئے اور دوسری سائڈ کی میلا فائڈی آئے کہ کس کے پاس جو ہے وہ کسٹڈی ہے. دیٹ ہیز بین ہائی لائٹڈ ویل ود ایویڈنس. اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس اور کنٹراڈکٹری سٹینس اور کنٹراڈکٹری جو ہے وہ مٹیریل ریپیٹڈلی جو ہے وہ جیل پولیس اور پولیس کی طرف سے پیش کیا گیا. اینڈ دے آر ناؤ انٹو دیئر اون ایک جو ٹریپ وہ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے تھے اب ان کے لیے قدرت نے جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا. اینڈ ناؤ دے آر ودن دیئر اون ٹریپ. صرف بھروسہ رکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب پہ. سینکڑوں معاملات جو ان سے ہیں وہ ان کی نظر سے گزر رہے ہیں. یہ چیزیں میں وہ ہی از اے ویری ویل آنریبل جج، ویری ویل ٹرینڈ جج، ویری ویل ایکسپیرینس جج. ہی از فلی اویئر آف دا فیکٹ. آپ نے ان کی ریپیٹڈ آبزرویشنز کورٹ میں دیکھی ہیں that he is also aware of the fact کہ possibly custody کس کے پاس ہے. جب وہ یہ عدالت میں جو ہے وہ آرڈر دیتے ہیں، یہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ بے بس ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا بس نہیں چل رہا، چلے میں کسی تھرڈ پارٹی کو جو ہے انسٹرکشن دیتا ہوں، میں بھی کہہ دیتا ہوں جائیں کوارڈینیٹ کریں، ملے جا کے اور جا کے میرا بتائیں، ہم آرڈر کر دیتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ مینس دیٹ ہی از فلی اویئر آف دا ٹینٹیٹو کسٹڈی کہ کس کے پاس ہے اور یہ کس طرح پاسبل ہوگی. ادروائز ہم نے تو وہ بھی کیس جو ہے وہ روز بلا ناغہ کرتے ہیں جس میں عدالت میں جائیں تو عدالت 1-1 گھنٹے میں 2-2 گھنٹے میں 4-4 گھنٹے میں بھی جو ہے عام حالات میں کوئی بھی ڈیٹنی جس کی کسٹڈی انلیگل ہوتی ہے اس کو پروڈیوس کروا لیتی ہے، ورنہ 1 دن میں 2 دن میں. تو وہ بھی ہم نے کیس دیکھے اور وہ بھی روٹین میں عدالتیں کرواتی ہیں.